حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن واصلہ کو مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر فرمایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ وہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ اے عامر، تم بتاؤ کہ تم نے جنگلات کے ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ جو مکہ مکرمہ کی حدود کے اندر جنگل آتے ہیں ان کے اوپر کس کو نگران مقرر کیا ہوا ہے؟ تو اس نے حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ابن ابزی کو اس کا ناظم مقرر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو حضرت عامر کہنے لگے اے امیر المومنین، وہ ہمارے ایک غلام ہیں۔ اب اس کے اوپر اعتراض کیا حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہ آپ ایک غلام کو کیسے ناظم مقرر کر سکتے ہیں؟ لوگ تو اس کی اطاعت ہی نہیں کریں گے، لوگ تو اس کی فرما برداری ہی نہیں کریں گے۔ تو حضرت عامر بن واصلہ نے فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پست ہونے کے باوجود ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور وہ ہم سب میں سے اچھا قرآن کریم پڑھنے والے ہیں۔ تو جو دوسری آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو ایسے کرو جیسے قریش والے کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا علم، کوئی بھی ایسی چیز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ صراحت کے ساتھ نہیں فرمایا کہ اس کو ضرور عربوں کے لہجے کے اندر یا آپ قریش کے لہجے کے اندر اس کو تلاوت کرو یا اس کو حاصل کرو، جبکہ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قریش کے لہجے کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اب یہ قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت انسان کو کتنا بلند کر دیتی ہے کہ ایک غلام کو بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ناظم جنگلات مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ قرآن اتنی ہی عظیم کتاب ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن، یعنی یہ مومن اور منافق کی پہچان اگر آپ نے کرنی ہو تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی جو ہے پڑھنے، قرآن مجید کو کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کے اندر بھی سبق موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جو قرآن مجید کو خوب سجا کر پڑھتا ہے، خوب اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ترنج ہوتی ہے، ایک طرح کا وہ مالٹے کی طرح ہوتی ہے کہ جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے اور ذائقہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسا مومن جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال ایک کھجور کی طرح ہے کہ جس کی کوئی خوشبو نہیں ہے، اس سے خوشبو نہیں آتی لیکن اس کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق قرآن مجید کو اس طرح پڑھتا ہے گویا کہ ایک پھول جس کا نام حنظل ہے، وہ پھول دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ جو ہے وہ ترش ہوتا ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کچھ علوم عطا فرمائے جن کا صرف آپ ہی کو پتہ ہے، تو آپ ان علوم کے بارے میں ہمیں بھی آگاہ فرما دیجئے
کہ وہ ایسے کون سے خاص علوم تھے کہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائے۔ تو حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے لوگو، مجھے اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے ہاتھ کے اندر جنت اور دوزخ ہے، جس کے ہاتھ کے اندر علی کی جان ہے، سوائے قرآن مجید کے فہم کے علاوہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی نصیحت نہیں فرمائی۔ یعنی قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا، قرآن مجید، اب ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے ساری زندگی، لیکن ہم نے اس کو ایک ثواب کے ذریعہ بنا لیا۔ حالانکہ یہ قرآن تو انسان کے اندر جو سویا ہوا انسان ہے یا اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، ان مردہ دلوں کو جگانے کے لیے قرآن آیا۔ ان مردہ صرف جو ہماری روحیں ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ لیکن ہم قرآن مجید کے احکام سے، قرآن مجید کے روحانی پس منظر سے، ہر طرح سے، یعنی قرآن مجید کا آپ معاشرتی پہلو لے لیں، سیاسی پہلو لے لیں، سماجی پہلو لے لیں، ہر طرح سے ہم قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ اب قرآن مجید اگر ہم سمجھیں گے، قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سی آیت ناسخ ہو چکی ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہو گئی ہے اور کون سی آیت اس کو ناسخ قرار دیا گیا ہے، کون سی آیت ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں بتاتی ہے، کون سی چیز ہمیں تجارت کے اندر دیانتداری کے متعلق بتاتی ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے، پڑھتے ہیں ہم دن میں کئی بار یہ حدیث پاک ہم واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو دیانتدار تاجر ہوگا اس کا شمار قیامت کے روز ان لوگوں صدیقین میں سے ہوگا، شہداء میں سے ہوگا، اور انبیاء کی صفوں میں سے اس کو اٹھایا جائے گا، یعنی درجے کے حساب سے اس کو اتنا مقام دیا گیا ایماندار تاجر کو۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایماندار تاجر ہوتا کون ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی سودا کرتا ہے، جب چیز لے کر بندہ چلا جاتا ہے، واپس کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہمیں پسند نہیں آئی، ہم اس کو واپس نہیں کرتے، ہم اس کو کہتے ہیں تم چیز کے بدلے چیز لو، ہم پیسے واپس نہیں کرتے۔ جبکہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے قریب بھی وہ شخص نہیں جا سکتا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ تجارت کرے اور وہ اس سے کوئی چیز خریدے، اس کو ناپسند ہو، وہ واپس کرنے آئے اور وہ اس کو واپس نہ لے۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے، پھر اسی طرح ہمارے ہاں بیع کے معاملات آتے ہیں، جب ہم زمین خریدتے ہیں، زر بیانہ دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سب کی یہی رائے ہے کہ جو اگر سودا نہ ہوا تو وہ بیانہ جو ہے وہ واپس نہیں ہوگا، وہ اسی شخص کا ہو جاتا ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سودے کو منسوخ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، تم اس کے رقم کو نہیں روک سکتے۔ تو یہ